سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ چونکہ گزشتہ جمعے بھی میں واقعہ معراج بیان کر رہا تھا اور درمیان میں ٹائم چونکہ ختم ہو گیا تھا، مجھے ختم کرنا پڑا، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس واقعہ کو تقریباً مکمل کر لیا جائے۔ تو اس واقعے کے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس کے کتنے پہلو ہیں؟ 2۔ کتنے پہلو عرض کیے تھے؟ 2۔ ایک کا نام اسراء ہے اور دوسرے کا نام معراج ہے۔ جو زمین سے زمین کے اندر پیش آیا، یعنی مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، یہ واقعہ اسراء کہلاتا ہے۔ اور پھر بیت المقدس سے جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوا، وہ زمین سے آسمان اور مالا نہایہ تک، جہاں تک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وہاں تک یہ معاملہ ہوا، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معراج کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہر آسمان پہ کسی نہ کسی نبی سے ہوئی۔ پہلے آسمان پہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 5ویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اور کس حال میں ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور بیت المعمور کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرشتوں کا کعبہ ہے، جس کعبہ کے اندر آج جن فرشتوں نے وہاں طواف کیا ہے، نہ آج تک وہ طواف کر سکے ہیں اور نہ قیامت تک کبھی وہ کر سکیں گے۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے فرشتے اتنے پیدا کیے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آسمان پہ اتنے فرشتے ہیں کہ تقریباً ایک بالش کے برابر بھی جگہ نہیں ہے، کم ہے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں، اور ہر ایک فرشتہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، کوئی فرشتہ فارغ نہیں ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے یہاں بھی ملاقات ہوئی، اور پھر جب نبی علیہ السلام جہنم اور جنت کو دیکھ کر آئے، اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا ہے۔ تو آج ہم دنیا میں 1400 سال کے بعد موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کے لیے سلام دیا تھا، ہم سب کے لیے سلام دیا۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ اپنی امت کو یہ کہہ دینا کہ جنت ایک خالی زمین ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ درخت وغیرہ جو ہے وہ آپ نے ذکر و اذکار کے ذریعے سے لگانے ہیں، عبادات کے ذریعے سے لگانے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے لگانے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ اے ایمان والو اللہ کی یاد کثرت سے کیا کرو، صبح شام اللہ کی یاد کیا کرو، یعنی ہر وقت اللہ کی یاد آپ کے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، اور یہی اللہ کی یاد جو ہے اسی سے آپ کے جنت کے اندر، ہمارے سب کے لیے جنت کے اندر جو ہے نا درخت لگتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے اور بلکہ جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے سب کے لیے اللہ نے ایک سیٹ جنت کے اندر پیدا کر دیا اور ایک سیٹ جہنم کے اندر پیدا کر دی، اور جو شخص ایمان کے بغیر پیدا ہوتا ہے اسے سب سے پہلے جنت کی وہ سیٹ دکھا دی جاتی ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ اگر تو ایمان لے آتا تو تجھے یہ چیز مل جاتی، لیکن تو ایمان نہیں لایا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جو ایمان لایا ہے اس کو وہ سیٹ دکھا دی جاتی ہے جو جہنم میں اس کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس سے کہا جاتا ہے اگر تو ایمان نہ لاتا تو تجھے یہاں آنا پڑتا، کیونکہ تو ایمان لے ہے اب تجھے جو ہے نا جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، وہاں جو ہے نا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری انتہا آ گئی ہے، اس سے آگے میں ایک بال کے برابر بھی نہیں چل سکتا۔ اس سے آگے پھر نبی علیہ السلام جاتے ہیں عرش پر، کرسی پر، وہاں جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ کر نبی علیہ السلام عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تمام قولی باتیں اور تمام جسمی عبادتیں جن کا تعلق جسم سے ہے اور تمام مالی عبادتیں سب کی سب جو ہے نا وہ آپ ہی کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر یہ بتایا کہ تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ التحیات للہ، یہ بتا دیا کہ تمام عبادات کا مستحق کون ہے؟ اللہ ہے۔ چاہے آپ نظر دیں، نیاز دیں، لیکن وہ کس کے لیے ہوگی؟ اللہ کے لیے ہوگی تمام عبادات۔ اسی لیے تو ہر صورت، ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر آپ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ ما فوق الاسباب، ما تحت الاسباب تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے رہتے ہیں، لیکن ما فوق الاسباب مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ عبادت بھی خالصتاً اللہ کے لیے اور مدد بھی خالصتاً کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے۔ سورہ زمر کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، وہاں یہ آتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ گا رہو کہ عبادت خالصتاً کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جو اللہ کے ماں سوا جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ اور بات یہ اللہ کے بندو کہ اللہ کے لیے کوئی آپ کو سیڑھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب مجھ سے میرے بندے
میرے متعلق آپ سے پوچھے میں کہاں ہوں تو کہو کہ میں قریب ہوں۔ یا اللہ کتنے قریب ہیں؟ تو فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جو ذات شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ کو اس کے لیے کوئی سیڑھیوں کی، کوئی ایسی چیزوں کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، کہ اللہ کے لیے ایسی مثالیں نہ بیان کیا کرو، ایسی مثالیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے لیے۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے یہ عرض کی یا اللہ پاک تمام عبادات آپ کے لیے ہیں، اور پھر اللہ نے جو فرمایا وہ بھی کمال درجے کے۔ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ایھا النبی ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی برکت ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو وہاں بھی نہیں چھوڑا، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ تو یہ التحیات ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ یہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا جو کلام ہو۔ پھر اللہ پاک نے اس موقع پر 3 ایسی چیزیں عطا فرمائیں جو عرش کے خزانے کہلاتی ہیں۔ ایک تو جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ اللہ پاک نے عطا فرمائیں، اور دوسرا اللہ پاک نے نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا، اور تیسرا اللہ پاک نے یہ اس امت پہ اتنا بڑا احسان فرمایا کہ جو شخص کتنا بھی گناہگار ہوگا، بڑے سے بڑا گناہ کیا ہوگا، لیکن اگر اس نے ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کیا تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ پاک 2 مرتبہ فرماتے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک جگہ فرمائے فقد افترى اثما عظیما، دوسری جگہ فرمائے فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یہ شرک اتنا برا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہیں معاف فرمائیں۔ اور حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے فرمایا کہ لا تشرک باللہ، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرک اللہ کے ساتھ، یعنی یہ جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں یہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، ایسا نہیں اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کے کاموں کے اندر دوسروں کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ شریک کر لیتے ہیں۔ تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ جو اللہ کے کام ہیں وہ اللہ ہی نے کرنے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، کسی اور کو طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے، اللہ کے کام اللہ ہی خود کرتے ہیں۔ بہرحال تو یہ تحفے اللہ پاک نے اس امت کے لیے عرش کے خزانوں سے عطا فرمائے ہیں۔ اور یہ نماز جب ملی تو یہ 50 نمازوں کی صورت میں ملی۔ جب نبی علیہ السلام واپس آنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کچھ لے کر آ رہے ہو؟ فرمایا کہ 50 نمازیں ملی امت کے لیے۔ فرمایا کہ آپ واپس جائیں، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، 5 کی کمی ہوئی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی بچ گئی؟ فرمایا 45۔ فرمایا پھر جاؤ،
تو یوں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے جاتے رہے، یہاں تک کہ جب 5 رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر ایک مرتبہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں نہیں جاتا، اب تو مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب، نمازیں 5 ہی ہونی تھیں، لیکن چونکہ ہمارا اصول یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کے برابر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم ایک نیکی کا بدلہ، ایک نماز کا بدلہ 10 نمازوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن میں ثواب ان کو جو ہے نا 50 کا عطا فرماؤں گا۔ یہ اللہ پاک کی کتنی کرم نوازی ہے۔ تو ہم جو ہے نا، ہم ایسے ہیں، ہم 5 بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے میں کچھ ایسے ہیں جو ہیں جی 1 پڑھ لیتا ہے، 2 پڑھ لیتا ہے، کچھ تو ایسے ہیں وہ جمعے کے دن آتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عید کے بارے آتے ہیں، بس باقی انہوں نے مسجد کا سامنا ہی نہیں کرنا۔ اب اللہ نے اتنی کرم نوازی فرمائی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو نمازیں 5 عطا فرما رہے ہیں، لیکن ان کا ثواب کتنا ہے؟ 50۔ ان کا ثواب کتنا عطا فرما رہے ہیں؟ 50۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ آپ نیکی 1 کریں گے، اللہ اس کا ثواب 10 گنا بڑھا کر آپ کو عطا فرمائیں گے، اور برائی کے معاملے میں یہ اصول نہیں ہے۔ من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، کہ برائی کا بدلہ صرف 1 برائی کے برابر ہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا۔ لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ پاک کا اتنا کرم ہے، کیونکہ اللہ پاک ارحم الراحمین ہے۔ اللہ پاک سب سے زیادہ کرم فرماتے ہیں، اور اللہ پاک غفار ہیں، سب سے زیادہ بخشنے والے ہیں۔ اگر ایک انسان عمر بھر گناہ کر کے آتا ہے لیکن سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر ایسا معاف فرماتے ہیں کہ اللہ طعنہ بھی نہیں دیتے کہ تو اتنا کچھ کرتا رہا ہے، تو نے ایسی زندگی گزاری ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی طعنہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انسان کو اپنے رب کو منا لینا چاہیے، اپنے رب کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ موت کس سے آ جائے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ جمعے میں یا آپ میں سے کوئی بھی نہ ہو، یہ ہمیں کوئی گارنٹی تو نہیں ہے۔ ہمیں اللہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ پاک نے جو مواقع عطا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آج 1 شعبان ہو چکی ہے اور رمضان بالکل قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اپنے فضل و رحمت سے ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کی سعادتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی یہ رحمتیں جو 1 ماہ بعد برسیں گی ہم ان کو حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو یہ رمضان تک پہنچائے، اور پھر رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔